الدین الخالص. اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج مغرب کی نماز، مغرب کا جیسے ہی وقت ہوا محرم کا مہینہ شروع ہو گیا. آج پہلی تاریخ ہے، سن 1446 ہجری کا اسلامی کیلنڈر، اس کا پہلا دن ہے آج. دنیا کی مختلف قوموں کے اپنے کیلنڈر ہیں، اور اکثر کیلنڈرز کسی شخصیت کی تاریخ پیدائش سے یا تاریخ وفات سے جڑے ہوئے. اسلامی کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوتا ہے. یہ کیلنڈر شروع کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوئی. اس کو جوڑا تو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت سے، مگر اس تاریخ کو لکھنے کی شروعات اور اس کیلنڈر کی شروعات حضرت عمر کے دور سے. سوال یہ ہے کہ ہجرت کا واقعہ، اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسے دور اندیش انسان نے اسلامی کیلنڈر کو ہجرت کے ٹائم سے شروع کیا؟ وہ چاہتے تو اللہ کے رسول کی پیدائش سے شروع کر دیتے، وہ چاہتے تو حضرت عمر اگر چاہتے تو اللہ کے رسول کی وفات سے شروع کر دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع کر دیتے. یہ ہجرت سے کیوں شروع کیا؟ اصل میں ہجرت کا جو واقعہ ہے، ہجرت کا جو سفر ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ وہ چیپٹر ہے جہاں سے اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے. ہجرت کے پہلے تک مسلمان دبے تھے، کچلے تھے، مظلوم تھے. ہجرت کے بعد اب مسلمان ایک طاقت بن گئے، ان کی اپنی ایک حکومت ہو گئی، ایک ریاست بن گئی. اب وہ ظلم سہنے والے نہیں، اب ظلم کا جواب دینے والے بن گئے. تو ہجرت اسلامی تاریخ میں چینجنگ پوائنٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے کہ میں ہجرت کے واقعے کو تفصیل سے بیان کروں، ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کے چھوڑ دینے کو، ترک کر دینے کو. شریعت کی ٹرم میں جب انسان اپنے وطن، اپنے گاؤں، اپنی سرزمین پر اللہ کے دین پر عمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرے، اللہ کے دین پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، تو شریعت ایسے موقع پر اسے ہجرت کا حکم دیتی. اور یہ ہجرت بہت بڑی نیکی کا بہت بڑا سوال ہے. بلکہ اگر انسان ہجرت کر سکتا ہے، اس کے دین پر عمل کرنے میں اس کو اپنے وطن میں، اپنے سرزمین پر مشکل آ رہی ہے اور ہجرت کا آپشن ہے، اور ہجرت نہیں کر رہا ہے، تو گنہگار ہوگا اللہ کی. سورہ نساء کی وہ آیتیں آپ دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ذکر کیا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے زمین کے اندر کشادگی عطا فرمائے گا، اسے امن اور چین عطا فرمائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلتا ہے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور پھر اس کو موت آ جاتی ہے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. ہجرت کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلا، اپنے گھر سے نکلا، اور راستے میں موت آ گئی، تب بھی اللہ کہہ رہا ہے اس کو پورا ثواب ملے گا ہجرت کا.
آسان کام نہیں ہے میرے بھائی، ہجرت کرنا آسان کام نہیں۔ ارے لوگ روزی روٹی کے لیے اپنا وطن چھوڑتے ہیں تو اس میں بڑے پتھر، کلیجے پر بڑا پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں سے لوگ دبئی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں، یہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ صاحب وہاں تو بڑی عالی شان زندگی ہوگی۔ ابھی ایک سفر میں میں نے دیکھا، ایک صاحب کے کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا، ایک بنارس کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، ڈرائیور ہیں، وہ ریاض میں رہتے ہیں، سعودی عرب کی راجدھانی کیپٹل ریاض۔ ان کا کمرہ چھوٹا سا کمرہ ہے، اسی میں کچن ہے، اسی میں کنارے باتھ روم ہے، چھوٹا سا بستر لگا ہے، مرغی کے دربے کے جیسا کمرہ ہے۔ اب سوچو وہ انسان جب سعودی سے گھر آتا ہوگا تو گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے، کتنی لوگ مطالبات کتنے لگا دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ لے آؤ وہ لے آؤ۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ انسان پردیس میں کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ بڑے کلیجے پر پتھر رکھ کے لوگ روزی روٹی کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنا وطن چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب مہاجرین صحابہ کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ فرمایا یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے مال کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اللہ کی مدد کی ہے، رسول کی مدد کی ہے۔ سچے لوگ ہیں یہ، سچے لوگ ہیں یہ، نبی کا ساتھ دینے والے۔ تو ہجرت کے معنی چھوڑ دینا۔ اب یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، ہجرت کا ایک اور معنی ہوتا ہے۔ ایک تو ہجرت ہوتی ہے بدن کے ذریعے، باڈی کے ذریعے، کہ اپنے وطن، اپنے زمین، اپنے علاقے سے ہم نکل جائیں، چلے جائیں اللہ کے لیے۔ اور ایک ہجرت ہوتی ہے روح کے ذریعے، انسان جہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی دے کے ہجرت کر جائے، چھوڑ دے اس کو، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے شریعت جس سے منع کرتی ہے۔ ابھی آپ نے محرم کی بدعت کے بارے میں سنا، یہ تماشے جو ہو رہے ہیں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے بعض اپنے موحد بھائیوں کے موبائل پر میں نے دیکھا بڑے شوق سے وہ ماتم کی ویڈیوز چلا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو ابھی آج کل ایک صاحب کے موبائل پہ بج رہی تھی، کیوں بند کرتے ہو مجھ پہ پانی، کیا نبی کا نواسا نہیں؟ کوئی چھوٹا بچہ پڑھ رہا ہے، کیوں بند کرتے ہو مجھ پہ پانی، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ یہ لوگ بجا رہے ہیں صاحب۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے کوئی بچے نہیں تھے، وہ 65 سال کے بزرگ تھے۔ وہ ایسی تصویر بنا دی گئی جیسے کوئی معصوم بچہ کہہ رہا کیوں بند کرتے ہو مجھ پہ پانی، کیا نبی کا نواسا نہیں؟ اس قسم کی چیزوں کو ترک کر دینا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو ترک کر دے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، شہوتوں کے گناہ عام ہو رہے ہیں، بدکاریاں عام ہو رہی ہیں، زناکاریاں عام ہو رہی ہیں۔ جس دور میں زناکاری اور بدکاری عام ہو رہی ہے اس دور میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا یہ بھی ہجرت ہے۔ جس دور میں کرکٹ میچ کے لیے نمازیں ترک کی جا رہی ہوں اس دور میں حی علی الصلاۃ کی ایک آواز پر مسجد میں آ جانا یہ بھی ہجرت ہے۔ جس دور میں حرام کمائی کے ہزاروں راستے اوپن ہوں اس دور میں حلال کی روزی روٹی کو اپنے لیے کافی سمجھنا یہ بھی ہجرت ہے میرے بھائی۔ تو ہجرت یہ بڑا وسیع لفظ ہے، بڑا عام لفظ ہے۔ شریعت کے خلاف ہر چیز کو چھوڑ دینا ہجرت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں کھجوروں کے بہت زیادہ پیڑ ہیں اور وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں وہ جگہ ہے۔
اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اس جگہ سے مراد سرزمین یثرب ہے، جس کو بعد میں مدینہ کہا گیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہجرت کرنے کی جگہ یثرب ہے، تم لوگ یثرب کی طرف ہجرت کرو، مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں مدینہ جانا شروع کر دیا۔ پہلے صحابہ گئے ہیں، اللہ کے نبی بعد میں گئے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیجیے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مکہ سے مدینہ چلی گئی، اور یہ کس دور کی میں بات کر رہا ہوں؟ یہ 13 سال کا مکے کا وہ دور تھا جس میں کیا ظلم نہیں ہوا ہے مسلمانوں پر۔ اس میں بلال حبشی کی تاریخ ہے، جن کو گرم ریت پہ لٹا کر کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی 13 سال کا دور ہے جس دور میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر کے ان کی شرمگاہ پر حملہ کر کے شہید کیا گیا۔ یہ وہی 13 سال کا دور ہے جس دور میں اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر گندگی لا کے ڈالی جا رہی ہے، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ وہی 13 سال کا دور ہے جس دور میں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ یہ وہی 13 سال کا دور ہے۔ اسی دور میں اللہ کے پیارے نبی پر طائف میں پتھر برسائے گئے۔ اسی 13 سالہ دور میں اللہ کے پیارے نبی کو نہ جانے کیا کیا القاب دیے گئے، کس طریقے سے مینٹلی آپ کو ہراسمنٹ کیا گیا، آپ کو ٹارچر کیا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی۔ اور جب آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو جو ایک سپورٹ تھا، ایک طاقت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر اور باہر سے جو ایک سپورٹ ملتا تھا وہ سپورٹ بھی ختم ہو گیا۔ ایسے حالات میں ہجرت کا آپ کو حکم دیا گیا۔ صحابہ کرام چلے گئے، اللہ کے نبی ابھی نہیں گئے، ابھی آپ انتظار میں ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب مجھے اجازت ملے گی تب میں مدینہ جاؤں گا۔ اجازت آپ کو کب ملی؟ جب مکہ والوں نے ایک میٹنگ کی۔ مکے میں ایک جگہ تھی دار الندوہ، وہاں وہ میٹنگیں کرتے تھے، کوئی معمولی نہیں، بڑی بڑی میٹنگیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ کی شکل میں ایک پناہ کی جگہ مل گئی، ایک چین لینے کی جگہ مل گئی، اور اسلام کا پودا اب پھلے گا پھولے گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اسلام کے پودے کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی۔ میٹنگ کے اندر غور کیا گیا کہ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ محمد رسول اللہ کو مکہ سے نکال کر کے کسی دور علاقے میں بھیج دیا جائے، جب وہ چلے جائیں گے ان کے ساتھی ان کے بغیر کچھ نہیں کر پائیں گے، اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ محمد رسول اللہ کو کسی گھر کے اندر قید کر دیا جائے۔ ابو جہل نے رائے دی سارے قبیلوں سے ایک ایک ہٹے کٹے نوجوان کو سلیکٹ کیا جائے، منتخب کیا جائے، سارے قبیلوں سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے، اور سب مل کر کے محمد رسول اللہ کے دروازے پہ جا کے گھات لگا کر کے بیٹھ جائیں، اور جیسے ہی آپ اپنے گھر کے باہر نکلیں سب مل کر کے آپ کے اوپر حملہ کر دیں۔ اس طریقے سے آپ کے خون میں سارے قبیلے کے لوگ شامل ہو جائیں گے، اور محمد رسول اللہ کے خاندان والے ان سے انتقام نہیں لے پائیں گے، ان سے قصاص نہیں لے پائیں گے۔ اسی میٹنگ میں ابلیس بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھے کی شکل میں، نجدی بوڑھے کی شکل میں۔ ابلیس انسان کا روپ لے سکتا ہے بھائی۔ ابلیس نے جو ایک بوڑھے کی شکل میں تھا، ابلیس نے کہا کہ صاحب یہ رائے بہت اچھی رائے ہے، اسی رائے کو ڈن کر دیا جائے، اسی کو فائنل کر دیا جائے۔ اسی رائے پر مہر لگ گئی۔ ادھر یہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ میٹنگ بہت سیکرٹ میٹنگ ہے۔ اس میٹنگ کو ابھی کانوں کان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میٹنگ کی قرارداد نہ پہنچے، اس کا پورا انتظام کیا گیا۔ مگر ساتواں آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو قرآن کی آیت دے کر کے بھیجا۔
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے حبیب، آپ کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو قید کرنے کی، آپ کو نکالنے کی، آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اللہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے، اور اللہ بیسٹ پلانر ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت جبریل آئے، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات آپ کو اپنے بستر پہ نہیں لیٹنا ہے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، عام طور سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے ٹائم حضرت ابو بکر کے گھر نہیں جاتے تھے، مگر چونکہ یہ بہت اہم معاملہ تھا، اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا، کہا اے اللہ کے رسول آپ، فوراً اللہ کے رسول اندر آئے، کہا کہ اے ابو بکر میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی باہری آدمی ہو تو ہٹا دو یہاں سے۔ کہا ہے اللہ کے رسول کوئی نہیں، ہماری فیملی کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں۔ کہا کہ اے ابو بکر ہجرت کا حکم آ چکا ہے، مجھے جانا ہے، مدینہ جانا ہے۔ ابو بکر صدیق کا پہلا سوال، الصحبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ مجھے ساتھ میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ دوست ہو تو ایسا ہو، جیے بھی ساتھ میں اور انتقال کے بعد بھی قبریں بھی ایک دوسرے سے سٹی ہوئی، دوستی ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، یاری ہو تو ایسی ہو۔ پہلا سوال ابو بکر صدیق کا، الصحبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ساتھ میں جانے کا موقع ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں تمہیں ساتھ میں چلنا ہے۔ اتنا سننا تھا، ابو بکر صدیق رونے لگے، اور اماں عائشہ کہتی پہلی بار میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے تھے، میرے باپ زار و قطار ہو رہے تھے، اور مہینوں سے 2 سواریاں تیار کر کے رکھے ہوئے تھے۔ کہا ہے اللہ کے نبی یہ سواری ہے، اسی سواری سے ہم لوگ سفر کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو بکر یہ سواری ایک شرط پر لوں گا، قیمت تمہیں لینی پڑے گی۔ ہجرت کا سفر ہو رہا ہے، ایک دوست اپنے دوست کو فری میں دے رہا ہے، مگر اللہ کے نبی نے ایک نظیر پیش کی کہ ہر کام فری میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کا بہت بڑا انسیڈنٹ ہو رہا ہے، بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، ہجرت کا سفر ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے کہا قیمت ادا کروں گا ابو بکر سے۔ اس کے بعد آپ گھر آئے، اپنے بستر پر آپ نے حضرت علی کو لٹایا اور ان کو بتا دیا کہ اے علی آج کی رات مجھے نکلنا ہے اور تمہیں میرے بستر پہ لیٹ جانا ہے، اور مشرکین کی ایسی پلاننگ ہے، مجھے قتل کرنے کی پلاننگ، مگر لن یخلص الیک الشر، اے علی تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاننے کے باوجود کہ میری جان کا خطرہ ہے، مشرکین پوری تیاری کے ساتھ تلوار لے کر کے آئیں گے، ہو سکتا ہے دھوکے میں مجھے مار دیں، مگر اسلام کے لیے، رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بستر پہ لیٹ گئے۔ اور یہی سے ایک بات سن لو، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ علی سے محبت تب ہوگی جب ابو بکر کو گالی دی جائے گی، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت تب ہوگی جب صحابہ کو گالی دی جائے گی۔ ہم تو نبی والے ہیں، اور جو نبی والا ہوتا ہے وہ ابو بکر والا بھی ہوتا ہے، وہ عمر والا بھی ہوتا ہے، وہ عثمان والا بھی ہوتا ہے، وہ علی والا بھی ہوتا ہے۔ آج کل علی والوں کے نام سے بڑی باتیں ہوتی ہیں، صاحب ہم علی والے ہیں، اللہ کی قسم جو علی والا ہوگا وہ ابو بکر والا بھی ہوگا۔ ہم تقیہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم منافق لوگ نہیں ہیں، ہم تاریخ کو گندا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جہاں ابو بکر صدیق کا کردار ہے ہم ابو بکر صدیق کا کردار بیان کریں گے، جہاں حضرت علی کا کردار ہے ہم حضرت علی کا کردار بیان کریں گے۔ نبی کی ہجرت کا واقعہ حضرت علی کے بغیر ادھورا ہے میرے بھائی۔ نبی کے بستر پہ لیٹے کون تھے؟ علی لیٹے تھے۔ اور دوسرا کام آپ نے کہا ہے علی صبح ہو جائے تو پہلا کام یہ کرنا، مکہ والوں کی کچھ امانتیں میرے پاس رکھی، امانتیں ان کو لوٹا دینا۔ عجیب بات نہیں ہے میرے بھائی، مکہ والے دشمن ہیں، اللہ کے نبی سے دشمنی چل رہی ہے، مگر امانت رکھوا رہے ہیں تو آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں۔
کردار بناؤ تو ایسا بناؤ، کیریکٹر بناؤ تو ایسا بناؤ کہ آپ کا دشمن بھی اگر ٹرسٹ کرے، بھروسہ کرے، وشواس کرے تو آپ پر کرے۔ اسے اپنا مال اگر کہیں سیف نظر آئے، کہیں سرکشت نظر آئے تو آپ کے پاس نظر آئے۔ یہ کردار ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے میرے بھائی۔ کہا کہ اے علی، امانتیں ان کو لوٹا دے۔ اس کے بعد آپ گھر سے نکلے اور تلوار لے کے کھڑے ہیں سب، آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی ان کے سروں پہ ڈالی اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے آپ نکلے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی یہ آیتیں پڑھتے ہوئے آپ نکل گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ اچھا، اب آپ جب نکلے تو مدینہ سے یہ بات یاد رکھیے کہ مکہ سے مدینہ کدھر ہے؟ شمال کی طرف، شمال کی طرف، اتر کی طرف، اور یمن کدھر ہے؟ دکھن کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں، مگر آپ نے نارتھ کا اتر کا راستہ نہیں آپ نے پکڑا، آپ نے ساؤتھ کا راستہ پکڑا، دکھن کا راستہ پکڑا۔ پتہ یہ چلا اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنے کا بھی نام ہے۔ اسلام اس کا نام نہیں مصلی بٹھا لو، اللہ اللہ کرو اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی انتظام مت کرو، نہیں۔ اللہ چاہتا اپنے نبی کو مکہ سے مدینہ پہنچانے کے لیے، اللہ چشمے زدن میں، پلک جھپکنے بھر میں اللہ اپنے نبی کو مکہ سے مدینہ پہنچا سکتا تھا کہ نہیں پہنچا سکتا تھا؟ یہ سفر کرنے کی پریشانی، یہ راستے کی پریشانی، یہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی میرے بھائی؟ یہ ترکیب اپنانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے مکہ سے مدینہ جانے والا نارمل راستہ نہیں اپنایا؟ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، ابھی ہمارے حاجی صاحب آئے ہیں، اگر غار ثور گئے ہوں گے تو پوچھیے ان سے، اور مکے کا میپ اٹھا کے آپ دیکھیے غار ثور کہاں ہے؟ مکہ سے جنوب کی طرف ہے، ساؤتھ کی طرف ہے، اور مدینہ کدھر ہے؟ مکہ سے نارتھ، بالکل اپوزٹ سائڈ ہے۔ اللہ کے نبی غار ثور میں گئے اور غار ثور میں 3 دن تک آپ نے اسٹے کیا، 3 دن تک ٹھہرے رہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، 3 دن تک آپ غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ غار ثور کافی اونچائی پر ہے، اس میں اللہ کے رسول جا کے ٹھہرے رہے۔ اچھا، ادھر جب اللہ کے نبی نکل گئے اور مکہ کے کافروں کو پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے تو انہیں بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے بستر آ کے چادر ہٹائی تو دیکھا حضرت علی تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہاں ہے، مارا بھی ان کو، مارا پیٹا بھی، حضرت علی نے زبان نہیں کھولی۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی حضرت اسما، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، انہوں نے دروازہ کھولا، کہا این ابو کا، ابو کی، تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتی، حالانکہ جانتی تھی، مگر اسلام کو بچانے کے لیے، نبی کو بچانے کے لیے اب یہاں تو سچ نہیں بول سکتی تھی، کہا میں نہیں جانتی۔ ابو جہل نے کھینچ کے ایک تھپڑ مارا۔ بیٹیاں بڑی لاڈ سے پالی جاتی ہیں میرے بھائی، اور یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہے، بڑی بیٹیوں کو تو لوگ اور پیار سے پالتے ہیں، ابو بکر کی وہ لاڈلی بیٹی، ابو جہل نے اتنے زور سے تھپڑ مارا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے کانوں کی بالی جو ہے ٹوٹ کر کے گر گئی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام آج اگر ہمیں ملا ہے تو ہمارے نبی کی صحابیات نے تھپڑ کھائے ہیں، ان کے کانوں کی بالیاں نوچی گئی ہیں، انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا، تب یہ اسلام ہمیں ملا ہے۔ اسلام اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملا ہے۔ اسلام صرف مردوں کی قربانی سے نہیں ملا ہے، اسلام کی تاریخ میں عورتوں کی قربانی بھی بھری پڑی ہے، اسلام کی تاریخ میں عورتوں کی قربانی بھی ملتی ہے میرے بھائی۔ حضرت اسما کے گال پر اتنا زور کا تھپڑ مارا ابو جہل نے، ان کے کانوں کی بالی زمین پہ گر جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب گئے تھے اپنے گھر کا سارا مال لے کے چلے گئے، 5000 درہم تھے، سب لے کے چلے گئے۔ ان کے باپ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بوڑھے تھے، ابو قحافہ نابینا ہو چکے تھے۔ ابو قحافہ نے اپنی پوتی سے کہا، حضرت اسما سے کہا
تیرا باپ خود تو گیا اور ہمیں ننگا بھوکا کر کے چلا گیا، سب لے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے میرے بھائی، بیٹیاں ہیں، پریوار ہے، یہ بھی نہیں چھوڑا میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے پریوار کا کیا ہوگا۔ آج اسلام کو ضرورت ہے، سب کچھ لے کے چلے گئے، گھر میں جھاڑو مار کے چلے گئے، خالی کر کے چلے گئے۔ حضرت اسماء نے اپنے دادا کو تسلی دینے کے لیے ایک جگہ پتھر کنکر رکھ کے اوپر سے چادر ڈال دی اور اپنے اندھے دادا کو لے جا کے ان کے ہاتھ کو چھوایا، کہا کہ دادا فکر کرنے کی بات نہیں، ابا بہت چھوڑ کے گئے۔ اللہ، کیا فیملی ہے میرے بھائی۔ 3 دن تک غار ثور میں رہے حضرت اللہ کے رسول، اور تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے جب آپ غار ثور میں پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ رک جائیں، سوراخ ہے کچھ غار کے اندر، کچھ سوراخ ہے، میں بند کر دیتا ہوں تاکہ کوئی زہریلا جانور آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ان کے پاس کچھ کپڑے وغیرہ تھے، سب سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا تھا، وہاں پہ اپنا انگوٹھا لگا دیا اور اس کے بعد اس میں اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اب آپ چلے آئیے، آپ آرام کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی غار ثور میں داخل ہوئے، ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا، اور اس بل میں جہاں حضرت ابوبکر صدیق کا انگوٹھا لگا ہوا تھا اس میں کوئی زہریلا جانور اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بار بار ڈنک مار رہا تھا، مگر حضرت ابوبکر صدیق اپنا پیر ہٹا نہیں رہے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی کے آرام میں خلل پڑے۔ تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے جب ان کی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں اور وہ آنسو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی نیند کھلی ہے، اور آپ نے پوچھا کہ اے ابوبکر کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنا لعاب وہاں پہ لگایا ان کے زخم کی جگہ، اور ان کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 3 دن تک آپ غار ثور میں رہے۔ اسی 3 دن میں حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر وہ آتے ہیں ڈیلی اور مکہ والوں کی خبریں دیتے ہیں کہ مکہ والوں کے بیچ میں کیا خبریں چل رہی ہیں، کیا معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ مکہ میں یہ نیوز پھیل چکی تھی کہ اللہ کے نبی نکل چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق کو زندہ یا انتقال کے بعد اگر کوئی پکڑ کے لے آئے تو 100 اونٹوں کا انعام دینے کی بات تھی۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر یہ نیوز لا کے خبر لا کے دیتا۔ حضرت ابوبکر کا غلام جس کا نام عامر بن فہیرہ تھا وہ اپنی بکریوں کو لے کے آتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق کو تازہ تازہ دودھ پینے کو ملتا تھا، اور بکریوں کے ذریعے حضرت عبداللہ کے جو پیروں کے نشان ہوتے تھے وہ بھی مٹ جاتے تھے۔ حضرت اسماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابوبکر کے لیے ٹفن تیار کرتی تھی ڈیلی۔ ایک دن ٹفن تیار کر رہی تھی، کوئی کپڑا نہیں تھا تو اپنے دوپٹے اپنے کمر بند کے 2 ٹکڑے کیے اور اسے ٹفن باندھ کے دے دیا۔ اس لیے حضرت اسماء کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا ٹفن بنانے کے لیے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں میرے بھائی جن کی پوری فیملی اسلام کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو آج حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں سوال کھڑے کرتے ہیں، ان کی محبت پر سوال کھڑے کرتے ہیں، جس کا پورا پریوار جو سر سے پیر تک نبی کی محبت میں ڈوبا ہے اس پر سوال کھڑے کرتے ہیں۔ 3 دن تک آپ غار ثور میں رہے۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھ لیا کہ مکہ کے لوگ اب تلاش کرتے کرتے تھک چکے ہیں، آپ نے عبداللہ بن اریقط نام کے ایک غیر مسلم کو، ایک کافر کو آپ نے بطور ایک گائیڈ لیا۔ غیر مسلم سے نفرت نہیں کرنا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے، اور جہاں کوئی انسانیت نواز غیر مسلم ملے ہمیں اس سے سپورٹ بھی لینا ہے۔ یہ بھی نبی کی تاریخ بتا رہی۔ آج بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں، بہت سارے ایسے پترکار ہیں، اس دور میں جب میڈیا بک چکا ہے، پترکار بک چکے ہیں، وہ بیچارے سچی نیوز بتاتے ہیں، ایمانداری کی نیوز، ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ ایسے پترکاروں کو سلام، ایسے جرنلسٹ کو سلام، چاہے وہ رویش کمار ہو، چاہے وہ دھرو راٹھی ہو، یا اس طریقے کے اور بھی لوگ ہیں جو صحیح پترکاریتا اور صحیح صحافت کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن اریقط کوئی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، مگر راستے کا جانکار تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اسے بطور گائیڈ دیا اور اسے لے کر کے سمندر کے ساحل والا جو راستہ مدینہ جاتا تھا، کافی لانگ روٹ تھا، لمبا راستہ تھا، وہ راستہ آپ نے اپنایا۔
راستے میں ایک قبیلہ گزرا، ایک علاقہ گزرا، دیار بنو مدلج کا علاقہ گزرا۔ یہ لوگ جو ہوتے تھے نا، یہ راستوں کی بڑی پہچان رکھتے تھے اور نشان راہ بہت جلدی پکڑ لے، کوئی اگر گزرا ہے یہ پکڑ لیں گے کہاں کدھر گیا ہوگا۔ جب اللہ کے رسول اس علاقے سے گزرے تو سراقہ ابن مالک نام کا ایک آدمی تھا اسی قبیلے کا، اس سے کسی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے دو لوگ یہاں سے گزرے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ جان گیا، سراقہ سمجھ گیا۔ سراقہ نے کہا نہیں کوئی اور ہوگا، تمہیں غلط فہمی ہو گئی۔ سراقہ ابن مالک کے دل میں کیا تھا کہ میں پکڑ کے لاؤں اور اتنا بڑا جو انعام رکھا گیا ہے 100 اونٹوں کا انعام، وہ میں پالوں۔ اب سراقہ ابن مالک گھوڑے پر سوار ہوا اور اللہ کے رسول کا پیچھا کرنے لگا اور بالکل قریب پہنچ گیا۔ جب بالکل قریب پہنچ گیا، اللہ کے پیارے نبی بڑے اطمینان سے اپنی سواری پر سوار ہیں اور بغیر مڑے آپ کہتے ہیں اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم اسرع سراقہ، اے اللہ تو سراقہ کے لیے کافی ہو جا، تو جس طریقے سے چاہے سراقہ کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو سراقہ کو پچھاڑ دے۔ یہ دعا آپ کے منہ سے نکلی۔ پتھریلی زمین تھی، سراقہ ابن مالک کہتے ہیں میرے گھوڑے ایسے رک گئے، ایسا لگا کہ ان کے پاؤں دلدل کی طرح زمین میں دھس گئے۔ پتھریلی زمین دلدل بن گئی، میرے گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھس گئے، آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سامنے جو ہستی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ سے کوئی دشمنی نہیں کروں گا، مجھے تحریر لکھ کے دے دیجئے کہ مجھے سیفٹی ملے گی، مجھے امان ملے گی۔ اللہ کے نبی نے سیفٹی دے دی، امان دے دی اور کہا کہ اے سراقہ واپس جانا تو لوگوں کو ہمارے بارے میں مت بتانا، اخفی عنا، ہو سکے تو ہمارے معاملے کو چھپا دینا، ہماری بات پہ پردہ ڈال دینا۔ اور کہا کہ اے سراقہ ایک وہ دن بھی آئے گا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ کہا کون کسرا؟ کسرا ابن ہرمز، ایران کا بادشاہ کسرا، اس کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے؟ کہا کہ ہاں اے سراقہ وہ دن بھی تیرے پاس آئے گا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ایک سبق یہ بھی دیا، حالات چاہے جتنے بھی مشکل ہو جائیں اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھو، اللہ سے ہمیشہ بہتر کی امید رکھو۔ اللہ کے نبی اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے مکہ، شہر مکہ کو، اپنی پیدائش کی جگہ کو، جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ امید رکھے ہیں کہ ایک وہ دن بھی آئے گا جب ایران کے محل پر اسلام کا جھنڈا پھہرائے گا اور ایران کے بادشاہ کے کنگن میرے کسی صحابی کے ہاتھ میں۔ یہ اللہ کے نبی نے سبق دیا ہمیں میرے بھائی۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی نوٹ کر لو، اللہ کے نبی کے لیے بھی ہجرت آسان نہیں تھی۔ لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں نا، جب 15 اگست یا 26 جنوری کا موقع آتا ہے تو ایک حدیث پڑھتے ہیں، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ موضوع روایت ہے، یہ بالکل من گھڑت روایت ہے۔ ہاں وطن کی محبت ہمارے نبی نے ہمیں دکھائی ہے، بتائی ہے، اس کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جب مکہ کی طرف آخری نظر آپ نے ڈالی تھی تو آپ نے بڑے رقت آمیز لہجے میں کہا تھا انی لعالم انک لاحب البلاد الی، اے مکہ میں جانتا ہوں تو مجھے پوری روئے زمین پہ سب سے محبوب ہے، اے مکہ تو مجھے عزیز ہے، مجھے جان سے پیاری ہے، میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا اگر تیرے باشندے مجھے یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کر۔ مکہ سے آپ نے محبت کا اظہار کیا تھا۔ میرے بھائی اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، نبی کی صدی سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھے آپ، ایک بوڑھی عورت اپنے خیمے کے باہر بیٹھی تھی، اس کا نام ام معبد تھا۔ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر کو بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی۔ آپ گئے ام معبد سے، آپ نے کہا کہ اماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ وہاں پہ ایک بکری تھی جو کہ قحط کا زمانہ تھا، اس کے تھن بالکل سوکھے ہوئے تھے، دبلی پتلی سی بکری تھی۔ بڑھیا نے اشارہ کیا، ام معبد نے اشارہ کیا کہ یہی بکری ہے، اس میں اگر تم کو دودھ مل سکتا ہے تو لے لو تم دودھ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے اس کے تھن کو ہاتھ لگایا ہے اور اس کا تھن دودھ سے لبریز ہو گیا، اس کے تھن میں دودھ بھر آئے۔
یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر کے پیا، حضرت ابو بکر نے پیا، اور ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے پیا، اور پھر آپ نے ام معبد کو بھی دیا۔ اور جب آپ وہاں سے گزر گئے اور شام کو ابو معبد جب آئے تو وہ بوڑھی عورت تھی، دیہات کی رہنے والی تھی، کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں تھی۔ جب ابو معبد نے پوچھا، کمرے کا ماحول بدلا ہوا دیکھا، اس کمزور سی گڑیا بکری کے تھن میں دودھ دیکھا، تو ابو معبد نے پوچھا کہ اے ام معبد کوئی آیا تھا کیا، کوئی گزرا تھا کیا؟ کہا کہ مر بنا رجل مبارک، ہاں ایک بڑی برکت والی ہستی آج ہمارے خیمے سے گزری تھی۔ اور اس کے بعد ام معبد نے جو نقشہ کھینچا ہے ایک سادہ انداز میں، ایک دیہاتی لب و لہجے میں، وہ پڑھنے کی چیزیں، کبھی آپ کو موقع ملے اللہ کے رسول کی سیرت پر کوئی کتاب آپ پڑھیے، اس میں ام معبد کے وہ پورے جملے آپ کو ملیں گے۔ عربی زبان میں تو بلاغت اور فصاحت کا ایک نمونہ ہے، اردو میں بھی آپ کو پڑھ کے بڑی لذت ملے گی۔ تو یہ بھی اسی سفر کا یہ واقعہ تھا، اور آپ وہاں سے گزرتے ہیں۔ مدینہ آپ پہنچے، کب پہنچے؟ 8 ربیع الاول کو پہنچے، 29 صفر کو نکلے اور 8 ربیع الاول کو پہنچے، لگ بھگ 10 سے 11 دن کا سفر تھا۔ جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو پہلے آپ قباء کے پاس پہنچے، اور قباء پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کیا، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ اپنا گھر آپ نے نہیں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ پہلا کام آپ نے مدینہ میں جا کر کے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور یہ مسجد قباء وہی مسجد ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اے میرے حبیب، جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہاں آپ کو کھڑے ہونا چاہیے۔ اور مسجد قباء کی بڑی فضیلت ہے، آج بھی وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ پہلا کام آپ نے کیا، مسجد قباء میں آپ نے بدھ کے روز آپ پہنچے مسجد قباء، وہاں اپنے قباء کے علاقے میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر آپ اور آگے بڑھے، آپ نے جمعہ کی نماز بنو سالم بن عوف کے علاقے میں پڑھی، مدینہ پہنچنے کے بعد جمعہ آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ جب مدینہ پہنچے ہیں میرے بھائیوں، آپ کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کے انصار روزانہ فجر کی نماز کے بعد نکلتے تھے میدان میں، اور راستہ تکتے تھے، اپنے نبی کا انتظار کرتے تھے۔ صبح سے لے کے گرمی کا موسم تھا، کھڑی دوپہریہ تک اللہ کے رسول کا انتظار کرتے تھے، اور پھر تھک ہار کے واپس چلے جاتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے پیارے نبی مدینہ میں انٹر ہوئے ہیں، سب سے پہلے ایک یہودی نے دیکھا تھا، اس نے اپنی کتابوں میں اللہ کے رسول کی علامت کو دیکھا تھا، اس نے دور سے دیکھا اللہ کے پیارے نبی آ رہے ہیں، اس نے کہا اے یثرب والو تمہارا نبی آ گیا۔ اتنا سننا تھا، اہل مدینہ خوشی سے جھوم اٹھے، اور مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے وہ گیت گایا تھا، اس گیت کو آج بھی سنو تو لگتا ہے کہ کتنی محبت سے یہ گیت گایا گیا ہوگا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہمارے لیے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، اس پہاڑی کے پیچھے سے مکہ سے ایک چاند ہمارے پاس آ رہا ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ گیت گایا تھا مدینہ کی ان بچیوں نے میرے بھائی۔ اسی سفر ہجرت میں ایک وہ واقعہ بھی پیش آتا ہے، جب اللہ کے پیارے نبی غار ثور میں تھے تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تلاشی لینے والے بالکل غار ثور کے قریب آ گئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے گھبرا کے حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ذرا سا انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑ لیے جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی مدد پہلے بھی کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے میرے نبی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، ثانی اثنین، جب میرے نبی اپنے ساتھی کے ساتھ 2 لوگ بن کر کے جب نکلے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق کو اللہ نے نبی کا ساتھی کہا ہے۔ جو ابو بکر صدیق کو نبی کا ساتھی نہ مانے، نبی کا دوست نہ مانے، نبی کا صحابی نہ مانے، وہ اس قرآن کی آیت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ کی 40 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے
ایمان والو اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو میں تو اپنے نبی کی تب بھی میں نے مدد کی تھی جب میرا نبی غار ثور میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ، تو ڈرو مت میرے بھائی۔ نبی نے ایک سبق یہ بھی دیا، ڈرو مت، غم نہ کرو، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم ضرور مدد کریں گے رسولوں کی اور ہم ضرور مدد کریں گے ایمان والوں کی۔ ایمان والے ہو، توحید والے ہو تو اللہ کی مدد آئے گی، یہ بھروسہ، یہ توکل ہونا چاہیے۔ نبی نے توکل کا بھی نمونہ ہمیں دکھا دیا اور اسباب کو کیسے اختیار کیا جائے اس کا بھی طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں دے دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہجرت کا یہ پورا واقعہ ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے، اور سب سے بڑا جو سبق دیتا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام یہ ہاتھ پیر باندھنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایکٹیویٹی کا نام ہے، اسلام اپنے حالات کو بہتر کرنے کا نام ہے۔ آج ہم بہت سارے معاملات میں پیچھے ہیں۔ آج ہماری قوم کی تعلیمی حالت کیا ہے، ہماری قوم کی معاشی حالت کیا ہے، صفائی ستھرائی کے معاملے میں ہم کہاں ہیں، پڑھائی لکھائی کے معاملے میں ہم کہاں ہیں۔ ہم اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ نبی کی زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے، ہجرت کا سبق ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے صرف اللہ سے دعا کرنا کافی نہیں ہے، اسباب کو اختیار بھی کرنا پڑے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ہجرت کا یہ سبق ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ 13 سال کی تکلیف کے بعد یہ آسانی آئی ہے، ان مع العسر یسرا، اگر آج مشکل ہے تو کل پریشانی آئے گی، یہ بھروسہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اور اگر دیر ہو رہی ہے کسی معاملے میں تو یہ بات یاد رکھیے، کبھی کبھی کسی معاملے میں دیر ہونا بھی ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ کب کون سی چیز ہمیں ملنی چاہیے، اس لیے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہجرت کے یہ واقعات میرے بھائیوں ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اور سبق دیتے ہیں۔ ہجرت کا یہ واقعہ اللہ کے رسول کی رسالت اور آپ کی صداقت پر بھی بہت ساری دلیلیں اس واقعے کے اندر ملتی ہیں۔ قدم قدم پر ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی کی رسالت اور آپ کی سچائی پر دلالت کرتے ہیں۔ جب ہم ہجرت کے واقعے کو پڑھتے ہیں ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ہماری محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہجرت کے فوراً بعد جب آپ مدینہ پہنچے، آپ نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے بیچ میں بھائی چارہ کرایا تھا۔ نبی کے ایک جملے پر مدینہ کے انصاریوں نے مکہ کے مہاجروں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، عزم کر لیا۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ سگا بھائی اپنے بھائی سے لڑ رہا ہے، سگا بھائی اپنے بھائی سے مقدمہ بازی کر رہا ہے، چچا کی بھتیجے سے نہیں پٹ رہی ہے، دادا کی پوتے سے جو ہے مقدمہ بازی چل رہی ہے۔ یہ حالات آج ہماری قوم کے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہجرت کا یہ واقعہ ہمیں اسلامی اخوت اور ہمدردی اور بھائی چارہ بھی سکھاتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین محرم کے اس مہینے میں جو کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور 4 حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمام مسلمانوں کو شرک و بدعات سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہر اس کام سے ہمیں بچنے کی توفیق دے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔